جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 41 پڑھیں گے اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت بھی آئی ہے، لیکن علماء کا مشہور قول ہے کہ اس ممانعت میں زمزم داخل نہیں. زمزم کا کھڑے ہو کر پینا افضل ہے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پیتے دیکھا. الغرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر نوش فرمانا بیان جواز کے لیے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ممانعت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں، البتہ خلاف اولا اور مکروہ ہے. حضرت نزال بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جبکہ وہ مسجد کوفہ کے درمیان تشریف فرما تھے ایک کوزہ پانی لایا گیا. انہوں نے ایک چلو پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ پر، ہاتھوں پر اور سر پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جو پہلے سے باوضو ہو. ایسے ہی میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا شفائے امراض کے لیے مجرب علاج ہے. بعض فرماتے ہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا مستحب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہی کھڑے اس میں سے پانی نوش فرما لیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئیں اور اس مشکیزے کے منہ کو کتر کر رکھ لیا. مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے. ممانعت کی وجہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پی رہے تھے کہ اس میں سے سانپ نکل آیا. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانی پینے سے ممانعت فرما دی.
دوسری وجہ ممانعت کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کا منہ ایسا نہیں ہوتا جس کے گھڑے یا مشک وغیرہ کے لگنے سے دوسروں کو گھن نہ آئے، لیکن بعض منہ ایسے ہوتے ہیں جن کا لعاب بیماروں کی شفا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ لذیذ اور ہر فرحت کی چیز سے زیادہ سرور پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے سے پینے کو دوسروں کے پینے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال عشق کے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے مشکیزہ کترتے ہوئے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اس کو منہ لگا کر نہیں پی سکتا۔ پھر ہے ماقبل سے ربط۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی آب و ہوا بخار اور وبا والی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم شدید بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پھر مدینہ کی آب و ہوا صحت اور سلامتی والی ہو گئی۔ کچھ عرصے تک مسلمانوں کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا تھا تو یہودی کہنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے اس کفر کی قید کو مٹا ڈالا اور حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ سن 1 ہجری کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ ایک بھیڑیے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی اور 1 ہجری میں ہی عاشورہ کا روزہ فرض ہوا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ 1 ہجری میں ہی اہم شخصیات کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، اس جگہ کا نام موضع الجنائز ہو گیا۔ اب ہماری ہیڈنگ ہے واقعات باعتبار سن 2 ہجری۔ سب سے پہلے ہے تحویل قبلہ شعبان 2 ہجری۔ اسلام کا نمایاں وصف یہ ہے کہ مسلمان یکساں اور ایک ہی جہت یعنی سمت میں نظر آئیں۔ دین اسلام کا اہم رکن نماز ہے، جس کی اصل صورت یہ ہے کہ جمعیت اور کثیر تعداد کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں اشخاص کی منفرد ہستیاں مٹ کر ایک ہستی بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کا ایک امام ہوتا ہے اور ہزاروں مقتدیوں کی ایک ایک حرکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہی اصول ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کا ایک قبلہ قرار پایا۔ تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کرنے کی وجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد سے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب ہی نماز پڑھی جاتی رہی، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مامور تھے، کیونکہ اس عمل سے یہودیوں کو اپنی طرف مانوس کرنا بھی متضمن تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے، اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی تھی کہ قبلہ مسجد حرام اور بیت اللہ ہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ ہو سکی کہ دونوں قبلوں کو جمع فرما سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بارے میں وحی کے نزول کے منتظر رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ سورہ بقرہ کی
144 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے آپ کو اپنا چہرہ آسمان کی جانب بار بار پھیرتے دیکھا تو ضرور ہم اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ قبلے کی تبدیلی کی صورت۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ہاں تشریف فرما تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ان کے ساتھ نماز شروع فرما دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس جگہ بنو سلمہ کی ایک مسجد بنی ہوئی تھی جسے آج کل مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ تحویل قبلہ کی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبۃ اللہ کی جانب پھر گئے اور جو صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھیں وہ بھی پھر گئیں۔ اس طرح نماز کو پورا کیا اور پھر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ تحویل قبلہ کے بعد جو مکمل نماز ادا کی گئی وہ نماز عصر تھی۔ نماز میں قبلے کی تبدیلی کی واضح صورت۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے پیچھے چلے گئے اور اپنا رخ مبارک شمال سے جنوب کی طرف کر لیا، پھر مقتدیوں نے اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف کر لیا۔ اس طرح پہلی صف آخری بن گئی اور آخری صف پہلی بن گئی، اور عورتیں جن کی قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے پہلی صف بن گئی تھی تو عورتیں پچھلی صفوں کی طرف آ گئیں۔ یہ واقعہ غالباً نماز میں عمل کثیر کی ممانعت سے پہلے پیش آیا ہوگا۔ تحویل قبلہ کے بارے میں بعض اقوال۔ پہلا قول، نسخ ایک بار ہوا ہے، یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر منسوخ ہوا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ دوسرا قول، نسخ دوبارہ ہوا ہے، پہلے قبلہ بیت اللہ ہی تھا، پھر منسوخ ہوا اور بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر منسوخ ہوا اور کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنایا گیا۔ دوسرا قول ہی راجح ہے اور یہ قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ سورہ بقرہ 143 نمبر آیت۔ دراصل شریعت محمدیہ کے لیے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا، اور جس سمت قبلے پر آپ چند روز قائم رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہم کو ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے اور نفرت اور مخالفت کرتا ہے۔ اس امتحان کے لیے اس عارضی قبلے کو مقرر کیا تھا، پھر اصلی قبلے سے اس کو منسوخ کر دیا۔ تحویل قبلہ پر یہودیوں کی مخالفت۔ تحویل قبلہ نے یہودیوں کو سخت برہم کر دیا۔ ان کو مشرکین کے مقابلے میں مذہبی برتری کا دعویٰ تھا، اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جن لوگوں کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ اسلام نے ان کے مذہبی امتیاز کو نقصان پہنچایا، لیکن چونکہ اسلام کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا
اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اسلام نے قبلہ بدل دیا تو ان کی ناراضگی اور برہمی کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قبلہ بھی مخالفت کے ارادے سے بدل دیا ہے۔ ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی یہ بات کھٹکتی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں، اس سے کمزور اعتقاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143۔ اس کا ترجمہ ہے، بے وقوف لوگ کہنے لگے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اسے کیوں تبدیل کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اور اس کا ترجمہ ہے، مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یہ کوئی ثواب کی بات نہیں، ثواب تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیزوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت دے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، ہر طرف ہے۔ قبلہ کے تعین نے اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیا۔ بہت سے یہودی جو منافقانہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نماز میں بھی شرکت کرتے، جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہو گیا۔ کوئی یہودی بیت المقدس سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نقطے کو زیادہ واضح کیا کہ کسی خاص قبلے کی طرف رخ کرنا اصلی ثواب نہیں، بلکہ ثواب در حقیقت ایمان اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ بعض مسلمانوں نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو تحویل قبلہ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور براء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ صفہ
فقراء و غربا کے ٹھہرانے کی جگہ۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف جو دیوار تھی اور اس کے متصل جو جگہ تھی وہ ان فقراء و غربا کے ٹھہرنے کے لیے بدستور چھوڑ دی گئی جن کے لیے کوئی ٹھکانہ اور کوئی گھر بار نہ تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جسے ہم سب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ احوال اصحاب صفہ کے۔ وہ ضعیف مسلمان جو اپنے فقر پر صابر ہی نہ تھے بلکہ مالدار لوگوں سے زیادہ شکر گزار اور مسرور تھے۔ صفہ اس بشیر و نذیر نبی فقیر کی خانقاہ تھی جس نے اللہ کی رضا کو اختیار کر کے فقر کو دنیا کی سلطنت پر ترجیح دی۔ اصحاب صفہ ارباب توکل اور اصحاب تبتل کی ایک جماعت تھی جو لیل و نہار تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ نہ ان کو زراعت سے کوئی مطلب تھا، نہ تجارت سے کوئی سروکار تھا۔ یہ حضرات اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اور کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات قدسیہ کے سننے کے لیے اور جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیشت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ ہوتا تھا۔ پسینے کی وجہ سے بدن پر میل کچیل جمع رہتا تھا جو بارگاہ خداوندی میں ہزار نظافتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ یہ وہی پراگندہ غبار آلود لوگ تھے کہ اگر خدا پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قسموں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اکثر اوقات اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے عین نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ باہر سے اگر کوئی اعرابی آتا تو ان کو دیوانہ اور مجنون سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور تسلی دیتے ہوئے فرماتے لو تعلمون ما لک عند اللہ لأحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجتا۔ ترجمہ اس کا ہے اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کیا نعمتیں ہیں تو تم تمنا کرتے کہ ہمارا یہ فقر اور فاقہ بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اکثر اوقات میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ اور سینہ زمین پر لگا دیتا تاکہ زمین کی نمی اور ٹھنڈک سے بھوک کی حرارت میں کچھ کمی آ جائے، اور اکثر اوقات پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں۔ ایک دن راستے میں بیٹھ گیا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ میں نے ان سے ایک قرآن کی آیت کا مطلب دریافت کیا، حالانکہ میری غرض یہ تھی کہ وہ میری صورت اور حیت کو دیکھ کر کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور میری غرض کو نہ سمجھے۔ اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، ان سے بھی اسی طرح قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا مگر وہ بھی گزر کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے جو کہ حقیقتاً قاسم ہی تھے، اللہ کے خزانوں کے۔ دیکھتے ہی پہچان لیا اور مسکرائے، فرمایا اے ابو ہر یعنی اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، دیکھا تو ایک پیالے میں دودھ رکھا ہے۔ دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر آؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فرمانا کہ اصحاب صفہ کو بلا کر آؤ، میرے نفس کو کچھ شاق گزرا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک پیالہ دودھ کا اصحاب صفہ کے لیے کیسے کافی ہوگا۔ اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں تھا کہ کچھ کھا پی کر توانائی حاصل کرتا، پھر یہ کہ اصحاب صفہ کے آنے کے بعد مجھے ہی اس کی تقسیم کا حکم دیں گے، اور تقسیم کے بعد یہ امید نہیں کہ میرے لیے بھی کچھ بچ جائے۔ لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک ایک کو پلانا شروع کیا۔ سب سیراب ہو گئے تو میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ صرف میں اور تو باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پینا شروع کرو۔ میں نے پینا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں بول اٹھا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر جو باقی تھا نوش فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جیسی اور جتنی روحانیت کی ضرورت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طفیل پوری فرما دی۔ اب قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان چشموں سے فیضیاب ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت پائی۔ اور صحبت کے لیے تڑپنا یہ عشق کے بغیر ممکن نہیں، تو اہل تصوف کی دنیا کے سب سے بڑے پیر و مرشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اولین مرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 41 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ اس کا ثواب
سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے